الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فتنوں کے بارے میں تمام امت کو آگاہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، عن قریب ہے بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ ہم اس فتنوں سے بچ جائیں اور اس سے محفوظ ہو جائے، اس سے ہمیں بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں کہ انسان ہر وقت کے فتنے سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر اس فتنوں سے آگاہ کرنا، اس فتنوں سے آگاہ ہونا، باخبر رکھنا لوگوں کو، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام امت کو اس فتنوں کے بارے میں آگاہی دے اور فتنوں سے وقتاً فوقتاً لوگوں کو باخبر رکھے، تاکہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں اور اس فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں اور اس طرح اور کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فعلى العالم ان يظهر علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائے، یا روایت میں یہ ہے کہ اذا ظہرت البدع، جب بدعات زیادہ ہو جائے، تو فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو لوگ برا بلا کہیں اور میرے صحابہ پر لوگ تبرہ کریں، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فعلی العالم، پس عالم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے ایظہر علمہ، کہ وہ اپنے علم کو اس طرح حالات میں ظاہر کر دے، لوگوں کو اس طرح اوقات میں اپنے علم کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اور جب ایک عالم وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا، مطلب علم تو ہے لیکن وہ اس فتنوں کی اوقات میں عوام کو آگاہ نہیں کر رہا، بدعات پورے معاشرے کے اندر وہ سامنے ہو رہے ہیں اور عالم وہ بدعات کے بارے میں عوام کو باخبر نہیں کر رہا، عوام کے سامنے اس فتنوں کے متعلق بتاتے نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عالم پر اللہ کی اور ملائک کی، تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ عالم علم کے باوجود بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہے، خاص کر اس اعتبار سے کہ جب معاشرے کے اندر مختلف قسم کے فتنے نظر آ جائے، بدعات کی شکل میں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین پر تبرہ کرنے کی شکل میں، یا اور مختلف قسم کی شکلوں میں جتنے بھی فتنے ظاہر ہو جائے، نظر آ جائے، تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے، لوگوں کو اس فتنوں سے بچنے کے ذرائع بتائے کہ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیسا ہے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ فرمایا ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس فتنوں سے دور رہیں، بدعات سے، رسومات سے، اور معاشرے کے اندر جتنے فتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے ہم اگر بچنا چاہتے ہیں
اس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، تو واحد حل ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما فلن تضلوا، میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ لی ہیں، جب بھی آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہر دور میں ہمارے لیے فتنوں سے، گمراہی سے اور ہر اعتبار سے غلط راستے سے بچنے کا ایک واحد حل اور واحد ذریعہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔